الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جھگڑے کے مسائل۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاہداک او یمینو، تجھے دو گواہ پیش کرنے ہوں گے یا پھر اس سے قسم لی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 2669 نمبر کی، اور مسلم میں، احمد میں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں آئی۔ اس حدیث کا معنی یہ ہوا جب کوئی شخص اپنا کوئی قضیہ لے کر قاضی یا مزاج قاضی، فیصل جو ہے، حاکم جو ہے، اس کے پاس لے کر جائے تو جو مدعی ہے، جو کسی پر کلیم کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو گواہ اپنے پاس رکھے، اور اگر وہ دو گواہ نہیں رکھتا ہے تو مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ قسم اٹھا لے گا کہ یہ مجھ پر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اور کیس ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے مدعی، ایک ہے مدعا، اور ایک ہے مدعا علیہ۔ مدعی دعویٰ کرنے والا، مدعا وہ قضیہ، اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو مدعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس دو گواہ رکھے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنے والے سے کہا شاہدات، کیا تمہارے پاس دو گواہ ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں ہیں تو پھر یہ سمجھ لاؤ کہ سامنے والا جن پر تم نے الزام دھرا ہے یا جس پر دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھا لے گا اور کیس ڈسمس ہو جائے گا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضر موت کا اور ایک کندہ کا رہنے والا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندی سے کہا الک بینہ، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جو تم پیش کر سکو؟ قال لا، کندی نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلک یمینہ، جب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر تو جس پر تو دعویٰ کر رہا ہے، جس کو تو ملزم یا مجرم ٹھہرا رہا ہے، اس کی قسم کا اعتبار کرنا ہوگا، اس کی قسم کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی حضرمی نے، اے اللہ کے رسول، وہ تو گنہگار آدمی ہے، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کس بات پر قسم اٹھا رہا ہے، اور وہ کسی چیز سے نہیں بچے گا، یعنی اس کے لیے جھوٹی قسم کھانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یعنی مدعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک علت، ایک ریزن پیش کی کہ اللہ کے رسول جس کو کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھائے گا اور کیس ختم ہو جائے گا، وہ تو گنہگار ہے، اس کے لیے قسم کی کوئی پرواہ نہیں، قسم کوئی حیثیت اور وزن نہیں رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک منہ الا ذلک، یہاں باتیں نہیں چلتی، تمہارے کہنے سے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، سیاکار ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کیا، وہ کیا، لیس لک منہ الا ذلک۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے، یا تو ثبوت پیش کرو، گواہ دو پیش کرو،
نہیں تو وہ قسم کھائے گا اور مسئلہ یہاں سے ختم۔ اب اس کے بعد باتیں بنانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد کی ہے 3084 نمبر کی، اور اسی طریقے سے ابو داؤد نے 3623 میں بھی روایت کیا ہے۔ صحیح ابو داؤد جب کہا جائے تو اس سے مراد علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح کردہ، اور ابو داؤد کا جو عام نمبر ہے اس میں 3623 نمبر کی۔ یہ حدیث کتنی واضح ہے۔ کوئی مسئلہ، جھگڑا، قضیہ قاضی کے پاس لے کر جا رہے ہیں تو پہلے ثبوت اکٹھا کریں، شواہد اکٹھا کریں۔ معاملات ہیں، مالوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے 2 گواہ، اور اگر کوئی بہتان تراشی کا مسئلہ ہے، زنا بدکاری کی، تو 4 گواہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اور اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکیں گے تو یہ بھی یاد رکھو کہ 80 درے دعویٰ کرنے والے کے پیٹھ پہ برسائے جائیں گے، اور گواہ نہیں ہے، منہ لے کر پہنچ گئے، اور جو کام مدعا علیہ کا ہے وہ کام آپ کرنے لگ گئے۔ میں قسم کھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں، میں سچا ہوں، سچی ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ حلف اٹھائیں؟ آپ دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، آپ کا کام ہے ثبوت اور شواہد پیش کرنا۔ اگر آپ ثبوت و شواہد پیش نہیں کر سکیں گے تو قاضی یا مزاج قاضی جو ہے وہ مدعا علیہ سے کہے گا، حضرت کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ قسم اٹھا کر کہے گا کہ یہ جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے، غلط ہے، میں اس میں انوالو نہیں ہوں، یا اس معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیس ڈسمس۔ اب باتیں بنانے کا کسی کو موقع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دیکھیے حضرمی اور کندی دونوں آئے تھے۔ حضرمی نے یہ علت رکھی ہے، ریزن رکھا جو آج کل لوگ رکھ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول یہ جھوٹا ہے، لاپرواہ قسم کا ہے، یہ قسمیں کھا لے گا، اس کے نزدیک قسم کا کوئی وزن نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے محض اس کے کہنے کی وجہ سے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا حضرمی کی، جو صحابی تھے، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ لیس لک منہ الا ذالک، یہ عدالت میں فیصلہ آیا ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ شریعت مطہرہ ہے، قضاءت کا مسئلہ ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ کوئی قسم اٹھا لے تو ہم اس کو بری سمجھیں گے، آپ ابھی تک شواہد اور ثبوت نہیں پیش کر سکے، اگر وہ قسم اٹھا لیا وہ بری ہو گیا۔ اب باتیں بنانے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین علی المدعى علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ پر قسم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ایک دعویٰ کرنے والے نے جس پر دعویٰ کیا تھا، الزام لگایا تھا، جب وہ کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، اور وہ قسم اٹھا لے گا تو یہ مسئلہ خارج ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اور قسم وہ اٹھائے گا جس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، کتنی واضح حدیث ہے۔ جو کوئی الزام دے رہا ہے، جو کوئی بہتان باندھ رہا ہے، جو کوئی تہمت لگا رہا ہے، جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے، دلیل، ثبوت، شواہد پیش کرنا سب اس کا کام ہے کہ میرے پاس یہ شاہد ہے، میرے پاس یہ شاہد ہے، میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس یہ پڑھا ہوا ہے، میرے پاس یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، میرے پاس یہ آڈیو ہے، میرے پاس فلاں فلاں 2 گواہ ہیں جنہوں نے یہ چیز دیکھی تھی، یا 4 گواہ ہیں جو جانتے ہیں، یہ سب پیش کرے۔ تب جو ہے یہ دلائل کی روشنی میں، شواہد کی روشنی میں جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اب وہ قسم اٹھا کر نہیں بچ سکتا۔ یہ شواہد اگر صحیح ہیں، غلط ہیں، وہ جواب اس کو دینا ہے، اور اگر شواہد نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو مسئلہ خارج۔ جس پر دعویٰ کیا گیا
وہ قسم اٹھائے گا اور خارج سے. یہ حدیث ہے والیمین علی من انکر، جس پر دعویٰ کیا گیا، بہتان باندھا گیا، جب اس نے انکار کر دیا تو قسم کھانا اس کا کام ہے، اور جب اس نے قسم کھا لیا تو مسئلہ خلاص، اب کسی قسم کا کوئی دعویٰ باقی نہیں رہ جاتا. ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی آدمی کے پاس دو گواہ نہیں ہیں، عام معاملات میں حقوق جو ہوتے ہیں حدود کے اندر تو چار چار گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے زنا کی تہمت کسی پر دھرنا وغیرہ. معاملات اموال کے کوئی کہتا ہے آپ میرے 20 لاکھ لے لیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہاں پر دو گواہ ہونے چاہیے. اگر کسی کے پاس دو گواہ نہیں ہیں تو ایک گواہ اور قسم بھی جو ہے مانی جا سکتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ ایسا بھی کیا ہے کہ ایک گواہ تھا جس نے گواہی دی ہے، اور پھر قسم جو مدعی ہے اس سے آپ نے قسم لی. اگر کسی کے پاس دو گواہ نہیں تو ایک گواہ ہو اور ایک گواہ کی جگہ مدعی جو ہے قسم اٹھائے، تو بھی ایسا بھی فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. بہت سے مسالک نے اور مذاہب نے اس کو ترک کیا، کہا یہ درست نہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو، بس اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. اسے پتہ چلا کہ اگر دو گواہ نہیں مردوں میں سے تو ایک مرد، اور اگر ایک مرد اور گواہ نہیں ہے تو دو عورتیں، ایک مرد کی جگہ دو عورتیں گواہی کے لیے پیش کی جائیں. یہ ہے عدالت، یہ ہے فیصلے، یہ ہے قضیہ قاضی، یہ ہے دلائل و شواہد. یہ بس یوں ہی طبیعت چاہے جس کو جو چاہیں بہتان تراشی کریں اور ماریں پیٹیں اور معاملہ ادھر ادھر کر دیں، ایسا چلنے والا نہیں ہے. ایک حدیث کا مفہوم ایسا نکلتا ہے کہ محض دعویٰ ہی سے لوگ قصوروار سمجھے جاتے اور لوگوں پر آپ اپنا مدعا ٹھونس کر ان کو مجرم اور ملزم بنا دیتے، تب تو دنیا میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا. ہمیں سے ہر شخص جس کو پٹوانا چاہے کہہ دے یوں خلاص ہو گئی بات. تو میرے دوستو یہ شریعت مطہرہ ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے شریعت مطہرہ کو اپنائیں. یہ دنیا ہے، دنیا کا ہر معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں آخرت میں وہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. آخرت کا ایک نام مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، یہی معنی ہے. وہ ججمنٹ کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. دنیا میں تو جو چاہیں کر لیں آپ، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری شریعت ہمارے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے اس کو اپنا لیں، اس کے آگے کچھ نہیں. آمنا وصدقنا، بس سمینا واتانا. یہودیوں کی روش نہیں کہ سمینا واسینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.